جس فتنے کے خلاف، جس فتنی کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند میں موجودہ دور میں قدیم دور کی بات نہیں کرتا، 2 4 5 علماء کے نام میں بتا دیتا ہوں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں نہیں، گھول کے پی لیں، پڑھیں نہیں گھول کے پی لیں۔ ایسے اس میں جیسے چینی کو محلول بنایا جاتا ہے نا، گھول کے پیا جاتا ہے، آپ دلیل کی دنیا میں امام بن جائیں گے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اس کی جملہ کتب آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو پڑھیں۔ چاہے آپ سمجھیں نا میری مسجد میں معاملہ خراب ہے، میرے محلے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، 1 سال کے لیے آپ نے نہیں پڑھا ہوا نا، 1 سال کے لیے منہ بند کر کے پڑھنا شروع کر دیں، ادھر اوٹ پٹانگ کہنے سے بہتر ہے 1 سال آپ ریکور کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتب کو بھی آپ اپنے پاس۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ جھنگ والے، ان کی جملہ کتب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملہ کتب پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور حضرت مولانا حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجلیات وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یقین مانیے اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کا مقابلہ کر جائے، یہ کسی کی بھول ہے جو علماء دیوبند کو یوں پھنسا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز میرے مجھ سے رہ گئی، حضرت مولانا محمد نور محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ترنڈا محمد پناہ رحیم یار خان والے، یہ آپ کے پاس ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اردو کتب ہے، یہ نہ کہنا اردو کتب والی بات اپنے دماغ میں نہ لانا۔ ہمارے علماء نے، رب نے ان کو، ہمارے علماء کو اردو میں وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کو عربی ایسے بنا کر دیں گے جیسے آپ گڑ کھا رہے ہیں اور چینی کھا رہے ہیں، ایس کے لیے آپ کے لیے آسان بنا کے۔ یہ عربی والا بخار اپنے دماغ پہ مت لائیے۔ کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں نا عربی کتابوں میں بڑے بڑے علوم ہیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے یار اب ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہٹ کے میرا عقیدہ، ایمان، نظریہ، موقف، مشن اور مسلک ہے۔ میرا مان یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند جیسا اس دھرتی پر کوئی طبقہ نہیں آیا، اور ان کے علوم اور ان کی مہارت جیسے افراد اس دھرتی پہ موجود نہیں ہیں، تو علماء دیوبند کی اکثریت تو اردو کتب لکھے ہوئے۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، ایک غیر کے مقلد سے میری بات ہے کہ یہ اردو کتب آپ نے پڑھی ہیں، تو میں نے اسے کہا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس نے نانوتوی کے علوم پڑھے ہیں، گنگوہی کی تصنیفات پڑھی ہیں، حضرت تھانوی کی باتوں کو پڑھا ہے، حضرت مدنی کی باتوں کو پڑھا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر، دنیا کے کسی عنوان پر تو دلیل دے، اور اگر فقیر نے قرآن اور حدیث کے علوم میں تجھے جواب نہ دیا، مجھے دیوبند کی نسل نہ کہنا، کرو بات۔ میں نے کہا میں تمہاری عربی کی ناز دیکھتا ہوں، بسم اللہ آپ سوال کریں، حنفیت میں، شافعیت میں، مالکیت میں، حنبلیت پہ، کسی پر بات کریں، میں آپ کے ساتھ بات کرنے پہ تھے۔ اور میں نے کہا میں نے اردو پڑھی اور مجھے فخر ہے اپنے اردو علماء کے علوم پڑھنے میں، میں نے عربی پڑھی ہے، میرے پاس ہے، میں بول سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا دماغ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کو رب نے علوم سے نہیں نوازا۔ میں نے کہا بابا یہ باتیں اپنی جیب میں رکھو، تو مجھے کہنے لگا یہ تو تعلی ہوئی، تکبر ہوا۔ میں نے کہا جا، ابھی عربی کی بات کرتا تھا، جنگ حنین میں اللہ کے رسول نے دشمن کو للکار کے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی نسل ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ پتہ چلا اس طرح اپنے لیے گفتگو کرنا دشمن کے سامنے سنت نبوی ہے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے تالیاں جیب میں رکھنا اپنی تالیاں، تو ان کا دماغ ٹھیک ہوا، بات کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا سنو، آب حیات اردو میں حضرت نانوتوی نے لکھی ہے، تو لے آ کوئی مولوی جو اس طرح لکھ کر مجھے دکھائے۔ تحذیر الناس اردو میں ہمارے شیخ نے لکھی ہے، لے آؤ اس جیسی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے سامنے نہ کہنا، 45 جلدوں پر حضرت تھانوی کے ملفوظات و خطبات موجود ہیں، آپ پڑھ کے تو کبھی دیکھو۔
حضرت مدنی رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مفتی کفایت اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الہند کی قلم کو دیکھو، علامہ انور شاہ اور مرتضیٰ حسن چاندپوری کی قلم کو دیکھو۔ میں نے کہا آپ نے اپنے علماء کو پڑھا نہیں؟ تو اس لیے 8ویں بات کر رہا ہوں، اپنے علماء کو پڑھنا سیکھیں۔ جب تک آپ اپنے علماء کو نہیں پڑھیں گے، ناراض نہ ہونا میں ایک لفظ بول رہا ہوں، عقیدے میں اور زبان میں ہیجڑا بن جائے گا بندہ، عقیدے اور زبان میں نہیں آئے گی اس کے پاس، وہ علمی ہیجڑا ہوگا، علمی شیمیل ہوگا، علمی خسرا اور نٹوا ہوگا، اس کے پاس دلائل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے مذہب کو یوں پڑھے گا نہیں، اور جب وہ پڑھ لے گا تو اس میں بالغیت آنا آ جائے گی، وہ بالغ ہو جائے گا۔ ہم اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، علوم کو سمجھتے نہیں ہیں، دلائل سے بہراور نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار نہ ہوں اور ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں کسی بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہماری میٹھی اور پیاری زبان سرکی میں سے کہتے ہیں لنڈی اٹھی پھنڈی، ٹھیک ہے؟ تو لنڈی اٹھی پھنڈی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ کو مولانا آپ کو سمجھا دے گا۔ میں نے جس ولی العقل تکفی الاشارہ ولی العقل، تو میں نے چند باتیں آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں۔ جب آپ ان اکابر کو پڑھو گے جن نے اپنے علوم حضور پاک علیہ السلام کی زبان والے، اللہ کی لسان والے آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائے ہیں، پھر جا کر آپ کو سمجھ آئے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اپنا مولوی مجھے کہتے مولانا دوسروں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے پڑھنا چاہیے؟ کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر اس نیت سے پڑھتے ہو تو آپ بے وقوف ہو۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ایک بندے نے ایک کاروبار کرنا ہے اور اسے پیسے چاہیے، بیٹا ہے، اس کا والد مالدار ہے، چاچو مالدار ہے، ماموں مالدار ہے، بڑا بھائی مالدار ہے، اماں مالدار ہے، پورا خاندان ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ تیار ہیں، اور یہ جاتا ہے جا کر کسی یہودی سے قرضہ لے آتا ہے، کسی نصرانی سے قرضہ لے آتا ہے، اور کسی غیر سے جا کر لے آتا ہے، تو لوگ کہیں گے اسٹوپڈ مین، بے وقوف آدمی ہے، اپنوں سے نہیں لیتا، اندے کوئی سجن مر گئے، نگو ساواں ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کے کوئی سجن نہیں ہے، اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا اجتمع یا جریر المجامع، میرے علمی آبا موجود ہیں، میرے علمی آبا و اجداد موجود ہیں، علماء دیوبند میرے علمی آبا و اجداد ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، للہیت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، خودداری بھی ہے، ایمان اور جذبہ بھی ہے۔ میں جو پڑھوں گا وہ ان سے پڑھوں گا، مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان سے لینا۔ جاؤ، ہاں دوسرے کو پڑھوں گا تب پڑھوں گا جس ٹائم میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے جھوٹ پکڑ کے اس کو بتانے ہیں۔ جب مجھے اپنے مذہب پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو جب رب اشرح لی نہیں ہے تو ویسر لی امری کس کام کا، واحلل عقدۃ من لسانی کس کام کا، اور یفقہوا قولی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے اکابر کو پڑھیں۔ جب آپ اپنے اکابر کو پڑھیں گے آپ آگے سمجھا پائیں گے۔ آج مولانا نے بہت اچھا کام کیا، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 400 سوالات کیے ہیں نا منکرین تقلید سے، وہ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ آپ جتنے علماء ہیں نا، یہ آپ جاتے ہوئے یہاں سے فوٹو اسٹیٹ لیتے جائیے، یہ 400 یہ سوالات آپ اپنے پاس رکھیے۔ اس کے ساتھ آج سے ہی آپ یا تو اپنے کسی مقتدی عقیدت مند کو کہہ کر یہ کتب لیجئے جن کے نام میں نے لیے ان بزرگوں کے، یا خود لیجئے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور پھر پڑھیے، اس کو حلال کیجئے دوسرے کا پیسہ، آپ سمجھیے، نہیں تو اپنے اکابر سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ جب آپ اس طرح کریں گے خدا کی قسم آپ کام کر سکتے ہیں۔